میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا یہ فرمان یاد رکھیے کہ کسی کو دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ جو انسان دوسروں کے دل دکھاتا ہے وہ چاہے دنیا میں کتنا بھی کامیاب دکھائی دے، اس کے دل کا سکون اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، تکلیف نہیں۔ پھر عمر ابن الخطاب کی نصیحت ہے کہ کسی کی بے بسی پر مت ہنسو، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ دنیا کی حالت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ آج جو طاقتور ہیں کل اسے بھی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس لیے ہر مجبور اور بے بس انسان کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اپنائیے۔ اور عثمان ابن عفان نے فرمایا کہ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو۔ یاد رکھیے، کسی کا دل توڑنا آسان ہے لیکن اس کا درد اللہ کے یہاں درج ہو جاتا ہے۔ مسلمان وہ ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ علی ابن ابی طالب نے چیتاونی دی کہ مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ جب کسی پر ظلم ہوتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، تو اس کی دعا اور آہ سیدھے رب کے دربار تک پہنچتی ہے۔ اس لیے کبھی کسی پر ظلم نہ کرو اور نہ ہی ظلم کا ساتھ دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک اور قیمتی بیان ہے، اس دن پر آنسو بہاؤ جسے تم نے بنا نیکی کے گزارا ہو۔ ہمیں ہر دن اپنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کتنی نمازیں پڑھیں، کتنی بھلائی کی، کتنوں کی مدد کی اور کتنوں کو خوش کیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج میں انصاف قائم رہنا چاہیے۔ ظلم کو بڑھاوا دینا یا اسے نظر انداز کرنا بھی غلط ہے۔ اور آخر میں، زبان درست ہو جائے تو دل بھی درست ہو جاتا ہے۔ ہماری زبان ہی ہمارے ایمان اور اخلاق کا آئینہ ہے۔ جو انسان اپنی باتوں کو سدھار لیتا ہے وہ اپنے دل اور کردار کو بھی سدھار لیتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی کا دل نہ دکھائیں، مجبوروں پر رحم کریں، ظلم سے بچیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں اور ہر دن نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں تو ہمارا سماج محبت، انصاف اور رحمت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔